اور دوسری اپیل، دوسری گزارش یہ ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں، عبادت گاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ مسجدوں کے اندر 4-5 آدمیوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ 2 مہینے سے اور پورا رمضان ختم کو پہنچا، مسجدوں کے اندر امام صاحب، مؤذن صاحب، 2-4 لوگ بس۔ پورا رمضان گزر گیا، جمعہ بھی ایسا گزر گیا، اب عید کا موقع آنے والا ہے۔ بہت سارے حضرات سوال کر رہے کہ عید کی نماز کا کیا ہوگا، عید کی نماز کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کہتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، کیا کریں، کچھ مجبوریاں ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کا اگر کوئی قانون آیا ہے اسے ماننا پڑے گا۔ ہمارے علماء نے کہا کہ جس طرح رمضان بھر میں نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، جمعہ 2-4 افراد کے ساتھ پڑھاتے رہے، ایسے ہی عید کی نماز بھی پڑھ لو۔ مسجدوں کے اندر 2-4 افراد، 5-6 افراد، اگر اجازت مل گئی، سمجھا بوجھا کے 8-10 افراد کے ساتھ نماز پڑھ لو، یہ ایک شکل ہے۔ اور جو حضرات گھروں میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے، اور آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا، کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ کس کو 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں آتا؟ ہر ایک کو 2 رکعت نماز پڑھنا آتا ہے، نیت کرنا آتا ہے، نماز کب رکوع کیا جاتا ہے، کب سجدہ کیا جاتا ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ سب کو آتا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے اپنے گھروں میں دیکھیے، نماز سے عید جماعت کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ اکیلا آدمی ہے وہ پڑھنا چاہے عید کی نماز تو نہیں ہوتی ہے۔ اکیلا آدمی ہے تو وہ شکرانے کی نماز پڑھے، یا اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ لے 9-9:30 بجے کے وقت میں، اور شکرانے کی نماز کر لے کہ بھائی اللہ تیرا شکر ہے کہ عید کا یہ موقع عطا فرمایا، شکرے کی نماز پڑھ۔ لیکن گھروں کے اندر اگر جماعت بنا سکتے ہیں، 3 افراد، 4 افراد، 3 افراد کا لازمی ہونا ضروری ہے، 3 افراد کے بغیر جماعت نہیں بن سکتی، تو 3 سے آگے بڑھ کر 4، 5، 8، 10 جو بھی ہے اپنے اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور بہت آسان طریقہ ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا PM مزمل صاحب کا ویڈیو بھی جو ہے وائرل ہوا ہے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے ترتیب بتائی ہے، اگر وہ آپ تک پہنچا ہے تو آپ دیکھ لیجئے۔ مختصر طور پہ میں اس وقت آپ کو نماز عید کی نیت اور نماز کا عید کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ نیت کیجئے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت زبان سے کرے تو بھی چلتا، یا دل میں یہ نیت کر لیے تو بھی چلتا۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں جو ہے عید کی 2 رکعت نماز میں ایک تکبیرات کا عمل زیادہ ہوتا ہے بس۔ تو آپ جو ہے پہلی تکبیر اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لیجیے۔ اب ثنا پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لیجیے۔ پھر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور چھوڑ دیجیے، پھر اٹھائیے، پھر چھوڑ دیجیے، پھر اٹھائیے اور باندھ لیجیے۔ تو کیا پہلی تکبیر ہاتھ باندھنا ہے، دوسری تکبیر چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر چھوڑنا ہے، چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب جو ہے اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر چھوٹا سورہ، کوئی سا بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجیے، رکوع کر لیجیے، سجدہ کر لیجیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے، پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، پھر کوئی سورہ پڑھ لیجیے۔ اب سورہ پڑھنے کے بعد میں رکوع میں گئے بغیر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیجیے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیجیے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیجیے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جائیے۔ تو دوسری رکعت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور چھوڑ دینا ہے، چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے چلے جانا ہے رکوع میں، پھر سجدہ، پھر اپنی نماز مکمل، دعا کر لیں۔ اب خطبہ ہے، عید کی نماز میں خطبہ دینا سنت ہے، نہیں دیے تو بھی چلتا،
لیکن دے دینا چاہیے خطبہ. اب بھائی خطبہ کیسا ہے؟ نماز تو خیر پڑھ لی ہے، خطبہ بھی بہت آسان ہے الحمدللہ. خطبہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو جائیے. ہم لوگ بقرعید میں تکبیر پڑھتے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر آپ 3 مرتبہ پڑھیے اور اس کے بعد میں الحمدللہ کا سورہ پڑھ لیے مکمل. الحمدللہ کا سورہ پڑھیے، اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ یہ تکبیر پڑھ لیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بیٹھ جائیے، پہلا خطبہ ہو گیا آپ کا. اب دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیے، پھر یہی تکبیر پڑھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھیے. نماز میں جو پڑھا جاتا وہ درود، یا وہ یاد نہیں ہے جو آپ پڑھ سکتے وہ درود پڑھ لیجیے. اور اس کے بعد میں دعا تو سب کو آتی ہے، کوئی بھی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا جو دعا آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجیے. پھر اس کے بعد میں تکبیر پڑھیے، اللہ اکبر. آپ کا خطبہ ختم. الحمدللہ نماز بھی ہو گئی، خطبہ بھی ہو گیا، آپ کی عید کی نماز بھی مکمل، خطبہ بھی مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد میں جو ہے عید کے سنتوں میں سے مصافحہ کرنا نہیں ہے، عید کی سنتوں میں سے معانقہ کرنا نہیں ہے، گلے نہیں ملنا ہے. اب ہم لوگ مل لیتے خوشی کی، وہ الگ مسئلہ ہے. تو اب اس موقع پر نہ آپ مصافحہ کریں نہ آپ گلے ملیں. مزے میں اپنے گھر میں جو ہے الحمدللہ عید کی نماز ہو گئی، آرام سے گھر والوں کو مبارکبادی دیجئے، بچوں سے مبارکبادی قبول کیجئے، بچوں کو دعائیں دیجئے، اور اچھی طریقے سے گھر کے اندر عمدہ سے عمدہ کھانا بنائیے. آپ کی عید مکمل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے اندر سہولت دی ہے، دین بھلائی ہے، خیر خواہی کا کام ہے دین. اس لیے جو ہے گزارش یہ ہے سب سے کہ جہاں جہاں مسجدوں میں جو لوگ جا کر پڑھ سکتے ہیں، 8-10 افراد مسجد کی کمیٹی والے منتخب کر لیں افراد، یا مسجد کے ذمہ دار آ جائیں، نماز پڑھ لیں، اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کر لیں. اور کوششیں چل رہی ہے، اگر نماز کی اجازت مل گئی تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے شاید مسجدوں میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل مایوس نہیں ہونا ہے. لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اللہ کو پانے کے کئی طریقے ہم نے سیکھ لیے ہیں. بس کوشش یہ کرے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے.